السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. چند بڑی اہم خبریں میں آپ کو دینی ہے، کچھ کشمیر سے متعلق، کچھ افغانستان سے متعلق اور کچھ تاجکستان اور ایران سے متعلق. آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی ہماری اپڈیٹس آتی ہیں وہ آپ مس نہ کریں. اب آپ کو بتاؤں کہ کل سید علی گیلانی جو ہیں وہ انتقال فرما گئے. یعنی حریت لیڈر تھے اور یعنی کشمیر کی جدوجہد کو اور آزادی کی جنگ کو انہوں نے رواں و دواں رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات انتہائی بلند کرے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کی وہ دھڑکن تھے، اور ہر لمحے ان کے لیے میں نے کل سے ابھی تک دیکھا ہے لوگ دعا کر رہے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اور یہی ایک مجاہد کی شان ہے، یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ جب اپنے خداوند حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے مومنین جو ہیں وہ دعائے خیر کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن مردود مودی حکومت اتنی گئی گزری کہ زندہ علی گیلانی سے تو ڈرتی تھی، وہ علی گیلانی صاحب کی میت سے بھی خوفزدہ ہو گئی. علی گیلانی صاحب جو ہیں ان کا تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ اگر 28 دن اور ان کو زندگی ملتی، مہلت ملتی، تو وہ 92 سال کے ہو جاتے. اس وقت ایک طویل عمر انہوں نے پائی اور پوری کی پوری عمر انہوں نے تحریک آزادی پہ وقف کر دی اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے وہ لڑتے رہے. اور وہ ایک شمع بھی تھے، ایک قلعہ بھی تھے، طاقت بھی تھے اور علم کا گہوارہ بھی تھے اپنی تاریخ کے حوالے سے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو وہ کافی بیمار تھے، اور بیماری ان کی جو تھی وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کووڈ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کی تکلیف تھی، سانس کی تکلیف تھی، اور بہت پہلے سے خبریں آ رہی تھی کہ ان کو صحیح ان کی میڈیکل کیئر نہیں ہو رہی ہے، اور کافی ان کو قسمہ پرسی کی حالت میں رکھا ہوا تھا بھارتی حکام نے. اچھا، کل جب ان کا انتقال ہوا تو وہ زبردستی میت کو لے گئے، حالانکہ یہ میت گھر والوں کو ملنی چاہیے تھی، اہل خانہ کو ملنی چاہیے تھی، اور وہ اپنے مذہب کے حوالے سے اس کی آخری رسومات کرتے، اس کی تیاری کرتے. لیکن بھارتی حکومت نے یہ کہہ کے کہ ہم نے میت کو غسل دینا اور کفن دفن کرنا ہے، یہ کہہ کے زبردستی لے گئے. پورے کشمیر، پوری وادی میں انہوں نے کرفیو لگا دیا، ایمرجنسی نافذ کر دی، اور جنازے کی نوبت ہی نہیں آ سکی. اور جنازہ جو ہے وہ بھارتی حکومت کی زیر نگرانی ہوا، جس میں صرف چند قریبی رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ تم آ سکتے ہو، تم آ سکتے ہو، اور کسی کو آنے نہیں دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جانا ہے. اور پھر وہ مجمع جو ہے اس نے آزادی کشمیر کے جو نعرے لگانے ہیں فلک شگاف، وہ پھر یہاں پہ دنیا کے ہر ملک کو اور ہر حکمران کو وہ سنائی دینے تھے. اور اسی چیز سے خوفزدہ ہو کے انہوں نے یہ کیا. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ہے وہ سب سے زیادہ بے شرمی کی وجہ سے بے نقاب ہو گئی. یہ تو ہو گیا ان کے جنازے کا. اب سری نگر کے شہری علاقوں میں ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز اڑانا شروع ہو گئے جناب، لوگوں کی اوپر نظر رکھنے کے لیے کہ کہیں 2 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ جمع ہوں تو ان کے اوپر فائرنگ کریں، یہ کریں، ان کو منتشر کریں. ان کے گھر کے باہر بڑا شدید قسم کا حصار ہے سیکیورٹی کا، تاکہ کوئی تعزیت والے بھی زیادہ نہ جا سکے اور اتنی تعداد میں نہ ہو وہاں پہ. اور پولیس نے پہلے ہی یعنی کووڈ کا بہانہ کیا. ویسے تو مودی ہر جگہ جلسے کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ کووڈ ختم ہو گیا، لیکن وہاں پہ کووڈ کا بہانہ کیا، اور اس بہانے کے تحت انہوں نے وہ حصار وغیرہ لگایا تاکہ نہ جا سکے. مجھے جس بات کا دکھ ہے، اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بہتر طریقے پہ بھی احتجاج کر سکتے تھے. یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ایک دن کے لیے پرچم سرنگوں کیا سید علی گیلانی کی وفات کے اوپر. یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک دن کا سوگ اناؤنس کیا، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہاں پہ اقوام متحدہ تک یہ قرارداد ایک لے کے جانی چاہیے کہ ان کی تدفین بھی ہم نے مذہبی رسومات کے مطابق نہیں ہونے دی. ہم نے ان کی تدفین بھی ان کے چاہنے والوں سے اس کو دور رکھا. ہم نے لوگوں کو میت کا دیدار کرنے کی اجازت نہیں ملی، یعنی بھارتی حکومت کی طرف سے. ہمیں ان باتوں کے اوپر بھی کرنا چاہیے تھا، اور آج بھارتی سفارت خانے سے کسی نہ کسی کو بلا کر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا
اور ہو سکتا ہے ہم کل کر لیں، لیکن آج یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب طالبان کی خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان کا جو کابل کا جو صدارتی محل ہے وہاں پہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ اب حکومت بنانے کا اور حکومت اعلان کرنے کا شروع ہو گیا وہاں پہ تسلسل۔ غالباً آج رات کو کسی وقت یا کل تک جمعے کے دن وہ حتمی طور پہ اس کا اناؤنس کر دیں گے۔ اور ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں نا وہ یہ آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو کنفرم بات نہیں بتا رہا کیونکہ ڈسجوائنٹڈ خبریں بھی ہوتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کی جو طرز ہے اس کے اوپر اپنی حکومت فارم کرے، یعنی ایک ان کی مرکزی حکومت ہو، گورنرز ہوں اس کے نیچے ہوں گے جو صوبوں کے ہوں گے، اور گورنرز کے اپنے اختیارات ہوں گے، اور اس کے بعد ایک ان کی شورا ہوگی جس کے سپریم لیڈر جو ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی دینی رہنما جو ہے وہ ان کا ہوگا، تاکہ جتنے بھی قوانین وہاں پہ بنائے جائیں یا لاگو کیے جائیں وہ شورا سے ویٹ کروائے جائیں کہ جی یہ کیا یہ اسلامی ہے کہ نہیں ہے، اور ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ میرا خیال ہے کہ اس کو کرنا چاہ رہی ہیں۔ طالبان کی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں شورا کے متعلق اور طالبان کے متعلق، جو عام آدمی کو نے کبھی شاید دھیان نہ دیا ہو۔ میں نے جب بھی طالبان کی شورا کا اجلاس دیکھا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا، میں نے تصاویر دیکھی ہیں، تو میں نے کبھی اس میں کوئی کالی داڑھی والا نہیں دیکھا، جو بھی دیکھا اس کے سفید بال سفید داڑھی، یعنی بزرگ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور جو طالبان فائٹرز ہیں اس میں نے کبھی سفید داڑھی والا نہیں دیکھا، ہمیشہ کالی داڑھی والے لوگ دیکھے، یعنی وہ ینگ لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں۔ تو یوتھ سے کیا کام لینا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے، اور بزرگوں نے یا ان کے دانشوروں نے کیا کام کرنا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ کل سے خبر چل رہی ہے کہ جی ایک بلیک ہاک جو ہے وہ اڑ رہا ہے، اور وہ طالبان کے لیے اڑا رہے ہیں محمد ادریس صاحب۔ محمد ادریس صاحب افغان ایئر فورس کے پائلٹ تھے، اور جب فال آف کابل ہوا تو کئی لوگ جو تھے وہ جہاز لے کے ایران چلے گئے، کوئی کہیں اور چلا گیا، کوئی تاجکستان چلا گیا، اور بختر بند گاڑیاں لے کے بھی چلے گئے۔ تو یہ اپنے ہی ایک کنہار صوبے کے اندر ایک سیف جگہ پہ لے گئے اس ہیلی کاپٹر کو، اور اب آ کے انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے طالبان کے حوالے کر دیا، اور انہی کے لیے فلائی کر رہے ہیں۔ یہ پہلے افغان ایئر فورس کے ساتھ تھے ادریس سے، اور اس سے پہلے ان کو امریکن پائلٹس نے ٹرین کیا۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ زیادہ ٹائم لگے گا کہ طالبان کو باقی بلیک ہاکس اڑانے کے لیے، کیونکہ اگر ایک ٹرین پائلٹ جس کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نا وہ ملٹیپل پائلٹس کو ٹرین کر سکتا ہے یا ان کو ریٹنگ دے سکتا ہے، کیونکہ پائلٹس جو ہیں وہاں پہ ریٹنگ کی بات ہے وہ ان کو دے سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو سپوزڈلی وہ ہیلی کاپٹرز وغیرہ ڈیمیج کر کے گئے ہیں، جہاز ڈیمیج کر کے گئے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ طالبان نے ابھی تک چائنیز کو یہ کہا ہوگا کہ بھائی ہم کو یہ ریپیئر کر دینا، اور چائنیز تو ہر چیز سامنے رکھ کے دوسری بنا دیتے، ریپیئر تو کرنا ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن تاجکستان جو ہے اس کو تشویش ہو رہی ہے، تاجکستان تشویش ہو رہی ہے کیونکہ احمد مسعود جو ہے وہ ایکچولی تو تاجک ہے، بائی وہ جسے کہتے ہیں نا ہم ذات کے طور پہ یا نسل کے طور پہ تو تاجک ہے۔ تو پنشیر میں جو اس وقت وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، بڑی گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، تو اس میں تاجک کیونکہ ہلاک ہو رہے ہیں تو اس پہ تاجک حکومت کو بڑی تشویش ہے۔ لیکن طالبان نے دوسری سائڈ پہ یہ مان لیا ہے کہ وہاں پہ دونوں جانب یعنی طالبان کے بھی اور پنشیر والوں کے بھی بھاری جانی نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ضلع کے اوپر پنشیر کو تو طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور چند چوکیوں کے اوپر۔ یہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ یہ تھوڑے دن کے اندر طالبان ایونچولی کر لیں گے قبضہ، آج تو نہیں، اور مے بی دے ہیو ٹو پے اے ہیوی پرائز فار دیٹ، لیکن وہ اس لیے کر لیں گے کہ انہوں نے پنشیر کو بالکل کاٹ کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو کہیں سے رسد نہیں جا سکتی، کوئی کمک نہیں جا سکتی۔ اب دوسری سائڈ پہ ایران کے اندر طالبان سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے بڑے اثاثے ہیں، جو جہاز ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، اور ایکوپمنٹ ہے جو بھاگتے ہوئے افغان فوجی وہاں پہ لے گئے تھے، اب وہ ایران کے قبضے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران وہ طالبان کو جلد از جلد واپس کر دیتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میرا تو خیال ہے کہ کر دے گا۔ جس دن طالبان اپنی حکومت اناؤنس کریں گے اس کو تسلیم کرنے والے جو ہیں ممالک، ان میں مجھے لگتا ہے ایران صف اول کے ممالک میں ہوگا، تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں رہ جاتا کہ جس پہ وہ ایکوپمنٹ اور اسلحہ جو ہے وہ اس کو روک کر اپنے ملک میں رکھیں۔
طالبان جو ہے میری اپنی ذاتی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اپنی ٹیم سے جب بات کر رہا تھا میں ان کو یہ بتا رہا تھا, آئی کین بی رانگ, میں تو تجزیہ کر رہا ہوں, تجزیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تیاری کے ساتھ آئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت سازی جو ہے ان کی بڑی ایک تیاری ہے, اور ان کے پاس ایک بلو پرنٹ ہے. جس طرح سے وہ کابل ایئرپورٹ اور کندھار ایئرپورٹ, وہ بگرام ایئرپورٹ کو مینیج کر رہے ہیں, یہ بڑے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ کام ہے. ایئر ٹریفک کنٹرول کو مینیج کرنا, ایئر ٹریفک کو مینیج کرنا, تو جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے اور آپ نے کہا آ جاؤ چلے جاؤ. یہ اس کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اسی طرح جہاز یا ہیلی کاپٹر اڑانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی ٹرینڈ ہوتے ہیں, ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ دوسرے شعبوں میں دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک تیاری کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے ٹائم لے رہے ہیں اپنی حکومت بنانے میں, انہوں نے جلد بازی نہیں کی ہے, اور وہ ہر اس اینگل کو پلگ ان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے ان کو بعد میں ہزیمت کا سامنا ہو. اور اب ایونچولی کل جیسی مرضی حکومت سامنے آئے, میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ ممالک جو ہیں اس کا بائیکاٹ کریں گے. امریکہ کرے گا شروع میں, کچھ اتحادی شاید اس کے کر جائیں, لیکن بہت زیادہ ممالک اس کا بائیکاٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ایمرجنگ مارکیٹ ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلک ممالک ہے, اور ہر ایک افغانستان کے تھرو وہاں سے ٹریڈ روٹ بنانا چاہے گا, ٹریڈ کرنا چاہے گا. اور وہ پورا جو چائنا, رشیا, سینٹرل ایشین ریپبلک, پاکستان, ایران, یہ ٹرکی, یہ سارے ممالک جو ہیں یہ ایک بہت بڑی منڈی جو ہے بننے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو سپلائی کرنے کے لیے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا لمبا کام نہیں ہوگا, ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے اور ایکسیپٹنس جو ہے, بٹ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ تک ضرور لے کے آؤں گا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اللہ حافظ.